بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریئل نیوز ورلڈ کے پروگرام بزم سحر کے ساتھ میں ہوں اقبال سحر۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور دولت ایمان سے مالا مال بھی۔ آج اتوار ہے، نومبر کی 14 جبکہ ربیع الثانی کی 8 تاریخ ہے۔ علمی و ادبی ذوق رکھنے والے احباب کے لیے بزم سحر کے تحت ذہنی آزمائش کا یہ پہلا پروگرام ہے۔ آنے والے دنوں میں ناظرین آپ کی آراء کی روشنی میں اس میں مزید تبدیلیاں کی جا سکتی ہیں۔ آئیے پہلے انعامات و تحائف کی بات کرتے ہیں۔ یہ علمی و ادبی اور ذہنی آزمائش کا سلسلہ ہے۔ آپ پروگرام کو پوری توجہ سے سماعت کریں گے۔ پروگرام کے آخر میں آپ سے کیے جائیں گے چند سوالات اور آپ دیں گے ان کے درست جوابات۔ ناظرین، اگر آپ نے حاضر دماغی سے کام لیا تو ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کے لیے آپ کو کہیں اور نہیں جانا پڑے گا، بلکہ ان سوالوں کے جواب اسی ویڈیو میں موجود ہوں گے۔ ان سوالوں کے جواب پاکستان یا بیرون ممالک میں مقیم کوئی بھی فرد دے سکتا ہے، تاہم ان کے انعامات پاکستان میں موجود ان کے دیے گئے ایڈریس پر بھیجے جائیں گے۔ فی الحال پاکستان سے باہر انعامات بھیجنے کا سلسلہ ممکن نہیں ہے، تاہم آنے والے دنوں میں اگر ممکن ہوا تو پاکستان سے باہر غیر ممالک میں مقیم افراد کے لیے وہاں انعامات بھیجنے کا سلسلہ بھی شروع کیا جائے گا۔ سوالوں کا جواب دینے کے لیے آپ کے پاس ہوں گے 24 گھنٹے۔ ایک سے زائد ناظرین کے جواب درست آنے کی صورت میں ونر کا فیصلہ قرعہ اندازی کے ذریعے کیا جائے گا۔ ونر اور انعام کا اعلان اگلے پروگرام میں کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ اگر کوئی فرد مسلسل 10 پروگراموں کے درست جواب دیتا ہے تو اس کے لیے خصوصی انعام ہوگا۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ماہ رواں یعنی ربیع الثانی اسلامی سال کا چوتھا مہینہ ہے۔ اسلامی تاریخ کو اگر دیکھا جائے تو اس ماہ سے بہت سی یادیں وابستہ ہیں۔ اسلامی تاریخ کے بہت سے واقعات اس سے وابستہ ہیں۔ انہی واقعات میں ایک واقعہ جنگ یرموک کا بھی ہے، جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے 60 افراد کے ساتھ 60,000 کے لشکر کو تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا۔ اور اسی ماہ میں ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ کی وفات بھی ہے۔ تو آئیے ہم پہلے بات کرتے ہیں ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ کی۔ آپ کو ام المساکین بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے عظیم صحابی رسول حضرت عبداللہ بن جوحش رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں۔ حضرت عبداللہ بن جوحش رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ ان کی شہادت کے بعد اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے نکاح کر لیا۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ محض 2 یا 3 سال مزید زندہ رہ سکیں اور پھر آپ کا انتقال ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد یہ پہلی اہلیہ تھیں، یہ پہلی ام المومنین تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فوت ہوئیں، ان کا انتقال ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کا خود جنازہ پڑھایا اور پھر جنت البقیع میں مدفون ہوئیں۔ آئیے اب مختصر طور پر ہم جنگ یرموک پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ جنگ یرموک اسلام کی تاریخ میں بہت اہمیت کی حامل ہے، جب رومیوں کو شکست و ریخت سے دوچار ہونا پڑا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی پلاننگ کے ساتھ جو رومیوں کا حشر کیا گیا وہ قیامت کی صبح تک کفریہ طاقتوں کے لیے ایک واضح پیغام ہے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ باہان کے پاس پہنچے، جو کہ رومیوں کا سربراہ تھا، اور یہ پہنچنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس مسلمانوں کے 5 لوگ موجود تھے جو انہوں نے گرفتار کیے ہوئے تھے۔ انہیں رہا کروانے کے لیے وہاں پہنچے اور وہاں پر جو گفتگو ہوئی وہ بھی تاریخ کے صفحات پر رقم ہے۔ باہان نے بھی اس موقع پر تقریر کی اور اس سے پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک شاندار تقریر کی۔ ان تقاریر کے بعد فیصلہ اس بات پر ہوا کہ اب جنگ ہوگی، دونوں جو طاقتیں ہیں مسلمانوں کی بھی اور کفریہ طاقتیں بھی، یہ آپس میں مقابلہ کریں گی، جو جیت جائے گی علاقہ اسی کا ہوگا۔ تاہم یہاں پر
5 مسلمانوں کو رہا کروا کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ واپس مسلمانوں کے پاس پہنچے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ 5 مسلمانوں کو رہا کروا کر واپس پہنچے تو مسلمانوں کی خوشی دیکھنے کے لائق تھی، اور بعد میں یہ جنگ کا سلسلہ شروع ہوا۔ قصہ مختصر، مسلمانوں کی ان کے ساتھ جنگ ہوئی اور جنگ میں مسلمانوں نے عظیم فتح حاصل کی، اور تاریخ کے صفحات میں یہ تمام واقعات درج ہیں۔ جنگ یرموک کی خاص بات یہ بھی ہے کہ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو لشکر اسلام کا سالار مقرر کیا تھا، اور اسی جنگ میں جو کافروں کے سربراہ تھے باہان، اس کو بھی قتل کیا گیا اور وہ ہزیمت سے دوچار ہوا۔ قصہ مختصر کہ مسلمانوں نے اس جنگ میں شاندار کامیابی حاصل کی۔ ناظرین، آئیے اب بڑھتے ہیں پروگرام کے اہم حصے کی جانب۔ آپ سے ہوں گے 5 سوالات اور آپ تلاش کریں گے ان کے جوابات۔ سوال نمبر 1، ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کس کنیت سے مشہور تھیں؟ سوال نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کس کے نکاح میں تھیں؟ سوال نمبر 3، حضرت عبداللہ بن جوحش رضی اللہ عنہ کس غزوہ میں شہید ہوئے؟ سوال نمبر 4، جنگ یرموک کے موقع پر مسلمانوں کے سالار لشکر کون تھے؟ سوال نمبر 5، جنگ یرموک کس خلیفہ راشد کے عہد خلافت میں لڑی گئی؟ ناظرین، یہ تو آپ پہلے ہی جان چکے ہیں کہ سوالوں کا جواب دینے کے لیے آپ کے پاس 24 گھنٹے ہوں گے۔ 1 سے زائد ناظرین کے درست جواب موصول ہونے پر ونر کا فیصلہ قرعہ اندازی کے ذریعے کیا جائے گا۔ انعام اور ونر کا نام جاننے کے لیے آپ کو اگلے پروگرام کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے، اور آئیکن بیل کو پریس کرنا مت بھولیے تاکہ نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی اتوار کی شام ٹھیک 8 بجے۔ تب تک دیجئے مجھے اجازت۔ اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔